अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, 5-6 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो शहबाज शरीफ का जो एन 123 का हल्का है लाहौर का, जहां से वो इलेक्शन लड़े हैं या जीते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, उस हल्के के हवाले से फैसला जो है वो महफूज किया गया है और समाअत हुई है। इस पर क्या दलाइल हुए हैं ये भी बताऊंगा। इसके अलावा परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने भी PP 32 गुजरात का जो वहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही को नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने की इजाज़त नहीं मिली। पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि पुलिस ने रोक दिया है। इस हवाले से बताऊंगा। और हलीम आदिल शेख जो PTI के रहनुमा हैं, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की जो है दरख्वास्त दायर की थी, वो भी समाअत हुई है। इसी तरह 4-5 खबरें हैं टोटल जो मुख्तसरन आपको शेयर करूंगा। और फैसल वाडा साहब के हवाले से भी एक अहम खबर है कि फैसल वाडा नई पार्टी एक ज्वाइन करने जा रहे हैं। किस पार्टी में जा रहे हैं वो भी बताऊंगा। तो पहले जो है एक खबर जो सुप्रीम कोर्ट के बलूचिस्तान के हवाले से है कि सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान की निशस्त पर फरीकैन की रजामंदी से दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया है। ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और इलेक्शन कमीशन के PB 50 के सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म जो है कल अदम करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 6 पोलिंग स्टेशन पर जो है दोबारा हुक्म दिया था वोटिंग का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर हुक्म दे दिया है कि भाई फरीकैन की रजामंदी अगर हो जाती है तो फिर दोबारा पूरे हल्के में इलेक्शन कराया जाए। अच्छा जी, अदालत उज़्मा ने बलूचिस्तान असेंबली के हल्का 50 में PB 50 में इलेक्शन कमीशन और उम्मीदवारों की रजामंदी से पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात का हुक्म जारी कर दिया है। अवामी नेशनल पार्टी के कामयाब उम्मीदवार जुमर्क खान ने इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। जुमर्क खान के वकील का मौक़िफ़ था कि जी जिन पोलिंग स्टेशन से इनका मुवक्किल कामयाब हुआ है सिर्फ वहाँ रीपोलिंग का हुक्म दिया गया है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अदालत को इतनी बारीकी में न लेकर जाएं। अदालत बैठकर 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। फरीकैन रजामंद हैं तो पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवा देते हैं, ये चीफ जस्टिस ने कहा है। तो चीफ जस्टिस खुद क्योंकि बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, बलूचिस्तान के ग्राउंड रियलिटीज़ को हमसे कम से कम ज़्यादा जानते हैं, इसीलिए वो बलूचिस्तान के हवाले से केसेस में बड़े कॉन्शियस होते हैं और दिलचस्पी भी उनकी देखी गई है। हलीम आदिल शेख के हवाले से खबर है कि जी सिंध हाई कोर्ट में हलीम आदिल शेख ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर समाअत हुई है। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौन आया है। समाअत में पूछा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने ताहाल कोई तफसीलात नहीं दी है। हमें अभी तक इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजूहात भी नहीं बताई। हलीम आदिल शेख ने कहा जी कहना चाहता हूं कि लोगों को अब अदलिया से उम्मीद है। आपने आर्डर किया कि बानी PTI की तकारीर नशर होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सवाल किया कि हमने बानी PTI की तकारीर का कब आर्डर किया जी। हलीम आदिल शेख ने कहा कि जी हमने पेमरा आर्डिनेंस के तहत दरख्वास्त दायर की थी। मैं सीधा आदमी हूँ। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख से मुकालमा करते हुए कहा कि जी आप रहने दें, इधर उधर चले जाएं। आप रहने दें, इधर उधर चले जाएं। अच्छा, शहबाज शरीफ के हवाले से जो NA 123 लाहौर का हल्का है जहां से वो इलेक्शन जीते हैं, शहबाज शरीफ की कामयाबी, वजीर आज़म की कामयाबी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर रुकने कौमी असम्बली कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी
کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف درخواست پر، اور ہارنے والے جو امیدوار ہیں افضال عظیم، ان کے وکیل نے دلائل دیے۔ درخواست گزار آزاد امیدوار کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ جی فارم 45 کے مطابق NA 123 سے افضال عظیم جیت چکے ہیں، شہباز شریف نہیں جیتے، یہ موقف ان کا ہے۔ اس پر ممبر نثار درانی نے کہا کہ جی اس نشست پر تو شہباز شریف جیتے ہوئے ہیں۔ ممبر اکرام اللہ خان نے آزاد امیدوار کے وکیل سے سوال کیا کہ جی شہباز شریف نے یہ نشست چھوڑ تو نہیں دی۔ اس پر وکیل نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ جی شہباز شریف اس نشست پر وزیر اعظم کا حلف اٹھا چکے ہیں، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن فیصلہ سنائے گا۔ اگر وزیر اعظم یا شہباز شریف کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وزیر اعظم کی نوکری تو گئی، یعنی وزارت عظمیٰ بھی جا سکتی ہے۔ اگر ہوتا ہے، جس کے کم امکانات ہیں کہ الیکشن کمیشن سے ایسا کوئی فیصلہ ہے، کیونکہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں، وزیر اعظم بن چکے ہیں، اب اتنا تو الیکشن کمیشن میرا نہیں خیال کہ اس موقع پر اتنا بڑا فیصلہ دے گا۔ تو اچھا، پنجاب اسمبلی کا حلقہ پی پی جو ہے 32 گجرات کا ہے، یہ چودھری پرویز الہی کا ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور پرویز الہی صاحب کی اہلیہ جو ہے کیسرا الہی نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی ہے۔ پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کی جانب سے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جی ROPP 32 آفس میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے روکا جا رہا ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن RO اور DPO گجرات کو رکاوٹیں ختم کرنے کا حکم دے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ جی RO کے دفتر گئے تو نامعلوم افراد نے کاغذات جمع نہ کرانے کے حوالے سے دھمکیاں دیں۔ RO کے دفتر کو کارڈن آف کر کے راستے بند کر دیے گئے۔ درخواست گزار کے مطابق چودھری پرویز الہی PB 32 سے بطور امیدوار الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ روز پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی اور ان کی ہمشیرہ سمیرہ الہی کاغذات نامزدگی جمع کرانے الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچی تھیں، لیکن RO کی عدم موجودگی کے باعث کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروا سکے تھے۔ لیکن پرویز الہی کے جو وکیل ہیں عبدالرزاق صاحب، انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ پولیس نے RO کے دفتر میں داخل ہونے سے روک دیا، اندر جانے ہی نہیں دیا، جس کی وجہ سے پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو پائے۔ اچھا، فیصل واڈا کے حوالے سے خبر ہے کہ فیصل واڈا جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں، بلکہ لڑنا چاہ نہیں رہے بلکہ لڑ رہے ہیں سندھ سے، اور وہ لڑ رہے ہیں آزاد حیثیت میں۔ MQM نے ان کے تجویز بھی کیا ہے اور تائید بھی کی ہے، یعنی تجویز کنندہ اور تائید کنندہ MQM کے لوگ ہیں، جس پر MQM کے اندر بھی پھڈا پڑ گیا ہے۔ فیصل واڈا کو تجویز کرنے اور ان کی تائید کرنے کی وجہ سے MQM کے اندر بھی لڑائی پڑ گئی ہے، پھڈا پڑ گیا ہے، اختلافات پڑ گئے ہیں، اور ابھی فیصل واڈا جو ہے فی الحال آزاد ہیں، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی فی الحال آزاد کا موسم چل رہا ہے، پارٹیوں کا موسم نہیں چل رہا، موسم آئے گا پارٹیوں کا تو پھر دیکھیں گے، فی الحال آزاد کا موسم چل رہا ہے، کیونکہ آزاد قومی اسمبلی میں بہت زیادہ جیت کر آئے تھے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال آزاد کا موسم چل رہا ہے، تو میں موسم کے حساب سے چل رہا ہوں جی۔ رؤف صدیقی صاحب MQM کے رہنما ہیں، انہوں نے سینٹ کے انتخابات میں انہوں نے کہا ہے کہ جی سینٹ کے انتخابات میں ہم نے 8 امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ ہم نے ماضی میں فیصل واڈا کو کہا تھا کہ شمولیت کر لیں MQM میں، جو بڑی جماعتوں کے لوگ غریبوں کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں، دعا ہے کہ فیصل واڈا MQM کا حصہ بنے، یہ رؤف صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں، سابق وزیر داخلہ سندھ۔ اچھا، MQM کی جانب سے سندھ سے سینٹ کی جنرل نشست کے آزاد امیدوار فیصل واڈا کی تجویز اور تائید کنندہ بننے پر پارٹی کے بعض رہنماؤں میں تحفظات پیدا ہو گئے ہیں، اور ان رہنماؤں نے اس فیصلے پر پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ایک خبر ہے وزراء کے بیرونی ممالک دوروں کے حوالے سے۔
کہ حکومت نے ایک نئی پالیسی متعارف کرائی ہے۔ وفاقی حکومت نے وفاقی وزراء اور سرکاری افسران کے لیے بیرون ملک سفری پالیسی جاری کر دی ہے۔ کابینہ ڈویژن نے وفاقی کابینہ کے فیصلوں کی روشنی میں سفری پالیسی کا اجرا کر دیا ہے اور یہ کہا ہے اس سفری پالیسی میں کہ ناگزیر صورتحال نہ ہونے پر بیرون ملک سفر کی اجازت کفایت شعاری پر قائم کمیٹی سے اجازت لینا لازم قرار دیا گیا ہے، یعنی کفایت شعاری کمیٹی قائم کی گئی ہے اور اس سے اجازت لیں گے پھر جائیں گے ناگزیر وجوہات ہوں تو۔ سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں کے دوران 5 اسٹار ہوٹل میں قیام اور معاون اسٹاف کے بیرون ملک سفر کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دستاویز کے مطابق وزیر اور سیکرٹری کے ایک ہی وقت بیرون ملک دوروں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے، تاہم ناگزیر وجوہات کی بنا پر دونوں کو بیک وقت بیرون ملک دورے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ وفاقی وزیر مملکت، مشیر اور معاونین سال میں بیرون ممالک کے 3 دورے کرنے کے مجاز ہوں گے۔ خاص حالات میں ان دوروں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ وزارت خارجہ اور وزارت تجارت کو اس پابندی سے استثناء ہوگا۔ عالمی مالیاتی اداروں کے دوروں کے لیے تمام ڈویژنز کو اکنامک افیئرز ڈویژن سے NOC لینا ہوگی۔ یہ 4-5 خبریں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔